بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم محمد رمضان صاحب دی شادی خانہ آبادی دے موقع تے دینی روحانی جلسہ وہاں بچراں ضلع میاں والی دے اندر تمام چشتی ساتھیاں دے تعامل نال رونق افروز ہے. اس موقع تے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس موقع تے چیز دا موضوع ہے ابو بکر و عمر دی افضلیت نئے انداز میں. جمادی الثانی شریف دا ماہ مبارک سیدنا صدیق اکبر دی شہادت دا مہینہ. دوسرا رفضی ہوا چل رہی ہے کہ جی ابو بکر و عمر اچھی شان والے ہیں امت تو، لیکن اہل بیت بار نے اہل بیت تو اچھے نہیں. اور جھوٹا ایک مولا علی دا فرمان پیش کیتا جاندہ ہے نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، کہ جی مولا علی نے فرمایا ابو بکر عمر اچھے نے سب نالوں، لیکن اسی اہل بیت لوگ ہاں، ساڑھے نال کسی نو نہیں رلایا جا سکتا. یہ مولا علی تو تے جھوٹ بول دینے. ایک امام احمد بن حنبل دوتے کہ جی انہاں فرمایا ابو بکر عمر اچھی شان والے نے، لیکن اہل بیت نے علی تے اہل بیت چنے اتھے کی ایسی جھوٹی بکواسات جڑی ہیں جڑا ساڑھے عقیدہ اہل سنت امت دے عقیدے نو، تمام صحابہ دے عقیدے نو، مولا علی سمیت پاکاں دے عقیدے نو خراب کرن دی سوچی جاندی پئی. اس دا رد ہو جانا. رنگ وچ ناچیز ابو بکر عمر پاک دی فضیلت پیش کرے گا، افضلیت، فضیلت نہیں، افضلیت پیش کرے گا وہ زندگی وچ کسی نے سنی ہونی. میرے دوستو، قرآن مجید دے اشارے نے، حدیث مبارکہ دی صراحت، بندہ اتھے دفن ہوندہ مالک نے بناندے ویلے او دی مٹی تیار کی تھی ہوندی. قرآن مجید جس دے اشارے نے، صحیح حدیثیں چی دی صراحت ہے، اور سارے مذہبیں چی انہوں تسلیم کیتا جاندہ ہے. سب مذہبیں، شیعہ سنی سب مذہبیں، کہ میاں بندہ اتھے دفن ہوندہ ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے. سمجھ دے بیٹھے، بندہ اتھے دفن ہوندہ ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے. قرآن حکیم دا اشارہ جنا جس آیت مبارک منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. آپ علیہ السلام ایک قبر دے کولوں دی گزرے، قبر دے نال جنازہ پیاسی، تو آپ نے پوچھا قبر من ہذا، کس دی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی فلان الحبشی یا رسول اللہ، فلانا حبشی، یہ اس دی قبر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ سیق من ارضه
وسمائه الى تربته التي خلق منها. اللہ پاک دی توحید زبان شریف تے لیا کے کلمہ توحید پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمان زمین تو اپنے علاقے تو مالک نے انہوں ٹوریا ہے، ٹور کے اس مٹی تے لے آندہ ہے جس مٹی چو انہوں پیدا کیتا سی. بھئی ہے تے حبشے دا سی نا، حبشے دے سودانی ہے، سوڈان جنہوں کہندے جی، یہ سود دی مزید سی تے سود اسود دی جمع ہے، اسود کالے نو کہندے نے، سوڈان کالیاں دا ملک ہے، ادھر سوڈان اتھوں آن کے تے او حبشی فوت ہوئے مدینہ شریف تے صحابہ کرام انہوں نے دفنا رہے. حضور نے فرمایا ویکھو آسمان تو چلے اپنے علاقے تو ایتھے پہنچے ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے ایدی مٹی ایتھے رکھی سی، اس مٹی چو انہوں بڑھایا سی. مالک نے ٹور ٹرا چلا چلو کے انہوں اتھے ہی لے آندہ ہے جیڑی تھاں تو رب نے انہوں بنایا سی. بالکل صحیح حدیث سمجھ دے پہ ہوگا. یہ دا مطلب ہے یہ گل بالکل حق سچ ہے کہ جتھوں دا خمیر ہوندا ہے اتھے بندہ دفن ہوندا ہے. دوسرے لفظیں چاکھاں اوہی جگہ اوہی مدفن ہوندا ہے جڑا بندے دا اصل معدن ہوندا ہے. لفظ معدن نے میں معدن پہ پڑھنا مدفن دی مزاوجت دی وجہ نہ جتھے مدفن ہے جتھے دفن ہویا ہے سمجھے تھے ہی بنے. معدن اوہی سی، کان او دی اوہی سی، ذخیرہ او دا اوہی سی، اتھے خدا نے لیا کے دفنانا ہے. توجہ ہے قربان جاواں. ایک امام ہوئے محدث ہوئے ابو داؤد محدث دے استاد تے شیخ ہوئے ثقہ امام ہوئے. اتوں انہوں دے والد وہ امام فی الحدیث بھی سن تے امام سنت بھی سن، اہل سنت دے بھی امام سن. بیٹے دا نام سوار، والد دا نام عبداللہ بن سوار عنبری. توجہ ہے سونیا؟ نئے انداز بیان کرن لگا تو اسی اگے پہنچو گے تو پھر جا کے لطف لبو گے. تو ان کی پتہ میں کی علم دی ٹھاٹ توڑے کے سٹنی. اللہ اکبر، حق چار یار. توجہ ہے سونیا؟ تو امام ابو داؤد جنہ دی حدیث دی کتاب ہے ابو داؤد شریف، وہ اپنے توجہ انہاں دے شیخ حضرت سوار عنبری اپنے والد حضرت عبداللہ بن سوار عنبری دے بارے فرماؤں دن کہ میں یہ حدیث اپنے ابا جی نو سنائی کہ حضور پاک نے انج فرمایا ہے. وہ حبشی دا جنازہ ویکھ کے فرمایا ویکھو کہ رہندا کتھے سی، وطن اودا کتھے سی، اور دفن کتھے ہویا ہے جتھے مالک نے انہوں پیدا کیتا سی.
جتوں دی مٹی مالک نے چکی اس جگہ تے آن کے دفن کیتا ہے. یہ حدیث میں سنائی اپنے ابا جی عبداللہ بن سوار عنبری نو. انہاں میں فرمایا اگوں میں تاریخ دمشق وچوں لفظ پڑھ رہا، توجہ ہے کہ نہیں؟ صفحہ نمبر 214 تو بالکل سند صحیح ہے. قال سمعت ابي لما حدثته بهذا الحديث قال يا بني ما لأبي بكر ولا لعمر فضلة افضل من ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر خلقوا من تربة واحدة. میں اپنے ابا جی نو حدیث سنائی. ابا جی بھی اگو محدث سی، اہل سنت دا امام سی. انہاں سن کے مینوں فرمایا میرے بیٹے ابو بکر عمر دی ایڈی وڈی فضیلت ہور کوئی نہیں کہ پاک مصطفیٰ دا خمیر مٹی شریف تے حضرت ابو بکر عمر دی مٹی شریف ہک کے. توجہ نہیں فرمائی نے والے کیوں؟ جو مالک سونے نے پاک مصطفیٰ کریم دا توجہ خمیر جتھے تیار فرمایا ہے اتھے ہی ابو بکر دا تیار ہویا ہے، اتھے ہی عمر دا تیار ہویا ہے. تائیں کملی والے دے نال اللہ سونے نے دونوں نو دفنایا. بولو بولو. امام عبداللہ بن سوار عنبری فرماندے نے میرے پترا ابو بکر عمر دیاں جنیاں شانہ نے انہاں ساریاں شانہ وچوں وڈی شان اے ہوئی ہے کہ ان یکون النبی و ابو بکر و عمر خلقوا من تربۃ واحدہ. اللہ اکبر. بولو بولو اے کہ اب نبی پاک ابو بکر عمر ہکا مٹی جو پیدا کیتے نے مالک نے. پتہ چل توجہ ہن ذرا غور نال سمجھی سچی دس جیڑی مٹی پاک محمد کریم دیے وہ پاک ہے کہ نہیں؟ بولتے صحیح. تے جو مٹی پاک شریف پاک ہے پھر ابو بکر عمر بھی پاک ہے. تے پاک بھی انج نے دنیا وچ آن تو پہلو ہی پاک نے. یہ تے امام دی گل سنائی. ہن حسین پاک دے پتر امام زین العابدین دی گل سناواں. مٹی شریف ہک مدفن شریف ہک تو رتبہ تے شان قرب تے مقام حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہے. سندہ ایک نہیں پنج نے. اور بولو مرے ستیا بولتے صحیح نا. ایک سند نہیں پانچ سندان ہیں. امام زین العابدین سونے دا بیان توجہ ہے کہ کائنا تاریخ دمشق امام زین العابدین دا ذکر شریف پانچ سندان سامنے لے کے بیٹھا. صحیح ہون دی ضمانت بھی دینا وا. سفیان بن عیینہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے. ابن ابی اور ابو حازم محدث نے بھی ذکر فرمایا ہے. ثقات حضرات راوی نے امام زین العابدین سرکار تو توجہ ہے
بیمار کربلا امام زین العابدین سرکار تو کسے بندے پوچھیا زین العابدین دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رسول دی بارگاہ دے اندر رتبہ کی بول مرے ابو بکر عمر دا پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے رتبہ کیے اس لئے تینوں پتہ ہے کوئی مولا علی نو بہتا سمجھنا لے ہے سن اونا وچوں ہونے انہیں ہون امام زین العابدین تو پوچھیا تھا کہ گھر دی مہر لگ جاوے بولو مریں امام زین العابدین تو سوال کر دے کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے دستے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کی سی ہن امام زین العابدین کی جواب دیتا ہے سناواں فاشار بیدہ للقبر امام زین العابدین نے پاک مصطفیٰ دی قبر وال اشارہ فرمایا جیڑا اے ہن پیا ویکھنا ہے رتبہ پاک مصطفیٰ دی زندگی وچ بھی ابو بکر عمر دا اے ہوئی رتبہ سی اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے او کربلا دے بیمار امام زین العابدین حسین پاک دا پوترو اپنے چاچے حسن اپنے ابے حسین دا عقیدہ پیا دسدا اگلا پوچھدا پیا ہے صحیح دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ حضور دے اگے کی سی تو کے جواب دیں دن ادھر ویک فاشارہ ہائے 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 گل نو کھولا امام دی گل دے تے تبصرہ کراں تے سواد دلاواں ہاں 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 امام زین العابدین نے حوالہ نہیں دیتا حوالہ نہیں دیتا حوالہ پڑھیاں واسطے ہوندہ ہے ان پڑھاں واسطے حوالہ نہیں انہاں نو کم نہیں دیندہ امام نے اشارہ فرمایا اور سامنے قبراں ویکھ اشارہ فرما کے دسیا او بھاویں ان پڑھ جے بھاویں پڑھے لکھے جے اکھاں نال ویکھ کے ابو بکر عمر نو مصطفیٰ دے نال ستیاں ویکھ سمجھ لو جڑا اے ہن مقام تے رتبہ ہے پاک محمد دی کچہری وچ بھی یہ ہوئی رتبہ سی او بولو بول مرے او ستیا کسے نشئی گول کی پوچھنا کسے بھنگئی گول کی پوچھنا کسے میراسی گول کی پوچھنا وہ سجدہ دے سردار حسین دی اولاد دے سردار زین العابدین تو پوچھ کے ویکھ اشارہ کر کے فرماؤں دے نے او قبراں ویکھ جڑا ہون مقام ہے اے ہوئی مقام پاک محمد دی زندگی وچ حضور دی کچہری وچ سی ادھر ویکھ سجنا صدیق اکبر تے عمر انہاں دا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھنا کیویں سی کملی والے سرکار انہاں نو اگے اپنے نہیں سن بٹھاؤں دے ابو بکر نو سجے موڈے نال بٹھاؤں دے سن عمر نو کھبے موڈے نال بٹھاؤں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق شان شیخین مفتی فضل احمد چشتی صاحب
سمجھ آئی نہیں؟ اللہ اکبر بچ مسئلہ بھی سمجھا دینا وضاحت بھی کر دینا. جیڑا بندہ فوت ہو جاوے نا قبر اونوں رکھن دا پتہ کی طریقہ ہے؟ آپ سیدھا لٹا دینے، سیدھا نہیں لٹائی، قبلے والے پاسے منہ کر کے پاسے بھرنے رکھی دا، اینج نہیں رکھی دا، پاسے تے. پاک مصطفیٰ کریم نو رکھیا گیا ہے پاسے تے، قبلے والے پاسے منہ ہے حضور دا. پچھلے پاسے رکھیا گیا حضرت ابو بکر صدیق نو، انہاں دا رخ شریف کیتا گیا حضور دی کنڈ شریف وال. پھر رکھیا گیا عمر شریف نو، وہ حضرت صدیق اکبر دے پچھوں نے، انہاں دا رخ شریف صدیق اکبر دی کنڈ شریف وال. سمجھ دے پائے ہو؟ میں بھی شعر پڑھے سن کسے اور لکھے نے، سجے کھبے دہانوں مدنی دیتا ہے ٹھکانہ. وہ غلط، وہ غلط ہے، سجے کھبے نہیں دفنائے گا، اتنا برابر بھی نہیں رکھے گئے، ذہن وچ رکھنا. اللہ اکبر. حضور دے موڈیاں شریف دے برابر صدیق اکبر دا سر شریف ہے، تے صدیق اکبر دے موڈیاں دے برابر عمر دا سر شریف ہے. اللہ کیا ادب ہے. تھوڑی وضاحت کراں، کھولاں. اللہ اکبر. پاک محمد کریم دے یاراں دا ادب اس قصے تو اندازہ لگاویں صحیح سنداں نال موجود ہے. یہ دے مولا روم نے بھی رنگ چڑھایا ہے. پاک محمد کریم جس لے خطبہ ارشاد فرماؤندے سن، جمعہ پڑھاؤندے یا خطبہ تقریر کردے، آپ دا منبر شریف 3 ٹپیاں والا سی. آخری دوتے آپ کھلو گئے ارشاد فرماندے سن، جدو صدیق اکبر دا دور خلافت آیا ہے، صدیق حضور علی تھان تے نہیں کھلوتے، مت کوئی اللہ اکبر مت بے ادبی ہو جائے سرکار دی، حضور علی تھان تے حضرت صدیق نہیں کھلوتے. جتھے کملی والے سرکار جدو بیٹھ دے سن تے قدم مبارک آؤندے سن، دوسری پوڑی تے صدیق اکبر دوسری پوڑی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن. عمر دی واری آئی، وہ تیسری پوڑی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن. جدو عثمان غنی دی واری آئی، وہ حضور علی تھان تے واپس چلے گئے. کسے سوال کیتا ہے مولا روم اگے، حضور ایک ہی مسئلہ سی، پاک عثمان کیوں اوتھے چلے گئے نے جتھے حضور کھلوندے سن؟ اگلے جواب دیتا ہے، مولا روم نے جواب دیتا ہے، فرمایا دے وچ حکمت اے وے حضرت عثمان غنی نو یقین سی صدیق اکبر، توجہ، صدیق اکبر محبوب دے پیراں والی تھان تے کھلوتے، امت نو خیال نہیں آ سکدا صدیق رسول ورگا ہووے، یہ خیال بھی نہیں آ سکدا. پھر عمر ابو بکر تو تھلے والی تھان تے کھلوتے، کیوں خیال نہیں آ سکتا عمر ابو بکر ورگا ہوئے؟ بول وے اللہ دا فقیرہ بول. عثمان پھر واپس پاک رسول علی جگہ تے گئے، کیوں؟ عثمان نو پتا سی پاک اے بھی صحابی نے تھلے
ابو بکر بھی صحابی نے، میں بھی صحابی ہاں، عمر بھی صحابی نے، میں بھی صحابی ہاں۔ مت صحابی ہون دی وجہ نال مینوں انہاں ورگا سمجھ لین، کسے نو غلط خیال آ سکدا ہے، آخر ہیں تے صحابی۔ میں اس ذات دے قدماں والی تھاں تے جا کھلونا وا، کسے امتی دے دل چ خیال آ سکدا ہی نہیں عثمان ہووے تے محمد کریم دے برابر دا ہووے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہویا صحابہ دے دل چ ابو بکر حضور ورگے نے، اے خیال نہیں آ سکدا، عمر حضور ورگے نے، اے خیال نہیں آ سکدا، عثمان حضور ورگے نے، اے خیال نہیں آ سکدا۔ اے کسے اج دے بھیڑے بھیڑ تو دے دل چ خیال آوندا ہے اساں نبی ورگے ہیں۔ نہ سمجھا نہیں تو میرے خیال دے لے عمر پاک دور، پاک لوگ، ایڈے اچے شان والے صحابہ، انہاں دے بارے اس وقت دے مسلماناں دے دل چ خیال نہیں سی آ سکدا کہ ابو بکر حضور ورگے، عمر حضور ورگے، عثمان حضور ورگے، نا۔ معلوم ہویا یہو جا کمینہ دل اج تے ہے، اس مبارک دور چ نہیں سی جڑا آکھے میں حضور ورگا اسا رسول ورگے ہیں۔ ایویں تھوڑا جا فرق ہے، انی دا پوترا اے پلیتی انگریز دے دور دی، اے محمد کریم دے دور تے صحابہ تے اہل بیت دے دور وچ کسے مسلمان دے دل وچ کدی خیال آنا ممکن ہی نہیں سی۔ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، شان صحابہ، دور صحابہ، زمان صحابہ، مفکر اسلام شمشیر اعلی حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب، فضل احمد چشتی صاحب، چشتی صاحب، چشتی صاحب۔ سمجھ لگی نہیں؟ وہ ادب جو انہاں پاکاں وچ ہے سی، انہاں پھر قبر شریف وچ رکھن وچ وہ خیال پورا کیتا ہے۔ سرکار ابو بکر نو پیچھاں، پھر حضور عمر نو پیچھاں۔ توجہ ہے؟ ہن ایک سوال دا جواب دے جاننا، پر نہ پہلو ایک مولا علی دی گل سنانا۔ کیا وہ خنجر ماراں جڑا کدی زندگی ڈھڈ چوں نکل نہ سکتا۔ عقیدہ اہل سنت دا بیان زین العابدین دا، عقیدہ اہل سنت دا بیان مولا علی دا۔ بخاری شریف دے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے عمر پاک دا جنازہ شریف پیا سی، اسی چارے پاسے کھلوتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا نظرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، کوئی ہنجو بگا کے، کوئی بیان فرما کے۔ اس دوران ایک شخص آیا ہے، میرے موڈے دے اوتے ہاتھ رکھ کے کھلو رہا ہے، ارک رکھ کے کھلو رہا ہے۔ مینوں توجہ، میرے موڈے دے ارک رکھ کے کھلو رہا ہے۔ کوئی شخص آیا ہے، موڈے تے ارک رکھ کے میرے کھلو کے کہندا ہے، میں جدوں ہی سرکار تو سندا سا فرماندے سن، میں تے ابو بکر عمر ادھر گئے سن، میں تے ابو بکر عمر اج اے کی، میں تے ابو بکر عمر اج اے گل کیتی، اج اے کم کیتا ہے۔ میں بار بار حضور تو سندا رہا ہاں،
میں اسے ویلے ہی اندازہ لگا لیا سی جڑے سرکار تانوں اپنی زبان شریف اپنے تو جدا کرنا گوارا نہیں کرنے کر دے انہاں قبر شریف تانوں جدا نہیں کرنا. بے شک سبحان اللہ. جڑا گل وچ جدا نہیں کردا او قبر وچ بھی جدا نہیں فرماؤن گے. ابن عباس فرماؤندے نے یہ گلاں او پچھوں کر رہا ہے میری ارک دا میرے موڈے تے ارک رکھ کے فرماندے نے میں جسلے پیچھے ویکھیا تے کون سی حسن حسین دا ابا حیدر کرار سی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شان صحابہ کرام مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی لجبال چشتی لجبال. توجہ ہے اچھی بولو ہن کیدا بیان سنایا. توجہ اگر کوئی بھڑوا کے صحابہ نے ظلم کر کے ابو بکر عمر نو ایتھے دفنایا ہے وہ انی دیا پترا حیدر کرار دا علم کیوں فیصلہ پیا کردا ہے کہ جدو مصطفیٰ کریم ایڈے قریب رکھ دے نے ایڈے قریب رکھ دے نے گل کر دینے دے فرما دینے ابو بکر عمر میں کیتا ابو بکر عمر اسی ادھر گئے ابو بکر عمر اسی ادھروں آ رہے ہیں جدو بھی گل کرتے سن انج فرماؤں دے سن پاک علی دے علم نے فیصلہ کیتا کہ دونوں بزرگوں کملی والا توانو کسے حالت اپنے تو جدا کرنا گوارا نہیں کردا بس قبراں وی ایتھے ہی بنن گیاں کٹھے. مولا علی نے فرمایا مینوں اودوں ہی اندازہ ہو گیا سی ابو بکر عمر محمد کریم دے نال ہی دفن ہون گے. بول وا مرے ستیا بولتے صحیح گلیں تیرے خواباں خیالیں نہیں کہ تیرے مولویاں دے خواباں خیالیں چ گلاں نہیں آ سکدیاں جڑیاں سننا ہے پیا. توجہ نہیں فرمائی ہائے اللہ اکبر. وہ آخری قرب دسدیاں حضور نے صحیح بخاری مسلم دے اندر آیا ہے ایک دن حضور پاک ادھر ویکھ ہاتھ مبارک پھڑ کے ادھر ابو بکر دا ادھر عمر دا کھلوتے نے فرمایا جیویں اسی ہاتھ پھڑ کے نہیں کھلوتے ہیں قبراں وچوں جدوں اٹھاں گے میں محمد ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے عمر دا ہاتھ پھڑ کے اٹھے گا. سبحان اللہ کیا بات کیا بات. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آئیے سمجھ ایک اور غلطی دا ازالہ کرتا جاواں. کسی ساڈے ایک بزرگ تو غلطی ہوئی ہے اس لکھ دیتا کہ جی ایک خلافت ظاہری ہے ایک باطنی ہے. ابو بکر عمر نو ظاہری خلافت ملی ہے مولا علی نو باطنی خلافت ملی. بندہ وڈا سی گل چھوٹی منہ چ نکل گئی جی وجہ نال انہاں دی شان وچ کمی آ گئی ہونی گل غلط نکلی ہے بہت. میں بچہ بیٹھا وہ بزرگ سن میں ہنے انہاں دی گل دے پرخچے اڑا کے رکھ دینا. توجہ ہے میں آنا حضرت جی تسی کہندے ہو خلافت ظاہری دے بات نہیں
دسو جسے مالک کائنات نے مٹی بنائی ہے، مٹی شریف پاک محمد دا خمیر بنایا ہے، ابو بکر دا خمیر بنایا ہے، اس عمر دا خمیر بنایا ہے، تسی خلافت ظاہری باطنی دی گل کر دے جے، آندے جے مقام ادھر گیا ہے مقام ادھر گیا، ذرا دسو دے صحیح حال خلافت دی خے نہیں بنی، نہ خلیفہ لے آیا ہے دنیا دے، نہ خلافت آئی ہے، اس ویلے رب وحدہ لا شریک نے انہاں دوواں نوں محمد کریم دے ایک جگہ تو بنا کے دسیا ہے، خلافت ظاہری تے باطنی دے چکر وچ نہ جایا جے، ہمیشہ ابتدا تو اے دوویں یار محمد دے قریب نے۔ کمال ہے، خلافت دے پرسوں دی گل ہے، اور بولو دے صحیح مرو، خلافت پرسوں دی گل ہے، محمد کریم سرکار نو اللہ تیار پہ کردا ہے، جس مبارک جس جگہ تو ابو بکر عمر دا جس مبارک جتھوں تیار پہ کردا ہے وہ ایک جگہ تو پہ بناندا ہے، تو پھر اے دا مطلب ہے خلافت تے تو بعد وچ پہ آکھنا ہے جس لے خلافت دی ہوا بھی نہیں سی، اس وقت بھی پاک محمد دے قریب ای ہوئی دوویں سن، کیوں بنایا انہاں نو گیا ہے، حیدر کرار نو اس مٹی تو نہیں بنایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان ابو بکر صدیق، شان حضرت عمر فاروق، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی لجپال، چشتی لجپال، چشتی لجپال۔ توجہ ہے سونے اور بولتے سے یار، سبحان اللہ، کسے نو کوئی وہم خیال پیدا ہو جائے نا کسے وڈے نو، تو اپنے وہم خیال نو کتاب چ لکھے انہوں مذہب نہیں بنا لے دا، مذہب وہی ہوندہ ہے متفق علیہ اہل المذہب، جس پر اہل مذہب متفق ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اتفاق کے خلاف کوئی بات کسی کی نظر آئے، پانی منگا کر سیاہی سفیدی کتاب کی ایک کر دینا، ماننا نہیں، ماننا اسی کو ہے جو بات متفق علیہ ہو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ علم وہ نہیں ہوتا جڑا کسے ویلے سر چک کھلوے، علم ہوتا ہے جڑا امت ساری جان پہچان رکھتی ہو۔ نعرہ تکبیر، تو ہتھوں بلند کر کے نعرہ دا جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان ابو بکر صدیق، شان حضرت عمر فاروق، مفتی محمد فضل احمد چشتی لجپال، چشتی تیرے علم کو سلام ہو، سلام ہو، چشتی تیری عزت کو سلام ہو، سلام ہو، چشتی لجپال۔ اور سجنا اور ترتیب نال گل کرن دے، اے دوویں پاک، اے دوویں پاک بنے بھی کٹھے ایک جات، رہ بھی کٹھے دنیا دے، اٹھن گے بھی کٹھے۔ مولا علی نے کوفے تو اٹھ کے جانا ہے، پر ابو بکر عمر نے محمد دے ہتھاں وچ اٹھنا۔ مردود بننا، مردود بننا، خبردار۔ یہ دو بزرگوں نے نہ ایتھے کسے اہل بیت دی مثال دینی، انجے حقیقت انجے، سمجھ نہیں لگی نہیں جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر کوئی آکھے جی صحابہ، یہ صحابہ نے ظلم کیتا ہے، علی دی تھان سی تو انہاں رکھ دیتا ہے، انی دا پوترا جس لئے رب دے حبیب فرما دیتا جتھے بندا ہے اتھے آؤندا ہے۔
تے بھڑوی دا پھر صاف آکھ اللہ دے محبوب جھوٹ بولیا ہے، اللہ عاجز سی، اللہ تو کام کر سکیا ہی نہیں۔ انی دا پترا وہ جانے حسن حسین سارا کچھ کر سکتے نے، حسن دا نانا کچھ نہیں کر سکتا۔ وصال تو بعد حضور مجبور نے انہاں دوواں دشمناں نو نال دفن چا کیتا ہے، رب بھی کچھ نہیں کر سکیا، مصطفیٰ بھی کچھ نہیں کر سکیا۔ دلیا اے مصطفیٰ بھی انہاں دے اگے عاجز ہو گئے نے، خدا بھی عاجز ہے، تے لعنت پوی ایڈے کفر کیوں بکیے؟ ہکا موٹی گل چا کریے، لعنت صرف تیرے تے، نہ وہ عاجز ہے نہ مصطفیٰ عاجز ہے، جو کیتا ہے انہاں اپنے قدرت تے اختیار دے نال کیتا ہے۔ سبحان اللہ، اے نا کہ نہ تکے نال دفنایا ہے، یہ آنکھ انہیں تکا کیتا ہے، انہیں آکھے ایتھے دفناؤ، میرا قانون ہے جتھوں بنانا اوتھے ہی دفنانا۔ اور بول دے صحیح، جے گل دھکے دی سی عثمان غنی پاک انہاں واسطے دھکا کیوں نہیں کیتا؟ انہاں صحابہ نے جگہ تے موجود ہے، اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، روضہ پاک جگہ موجود ہے، اتھے حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے، اتھے عثمان غنی دفن نہیں کیتے گئے۔ اگر علم دے دسو عثمان غنی کتھے دفن ہوئے نے؟ اگر کوئی اتھے جا کے ویکھ آیا ہے دسے کتھے دفن ہوئے نے؟ جنت البقیع دفن ہوئے، حیدر کرار کتھے دفن ہوئے؟ بولو تے صحیح عمرو، تے جتھے بندا ہے اوتھے دفنیندا ہے۔ عثمان غنی دی مٹی شریف دور دی سی ذرا، اوتھے دفنائے گئے، مولا علی دی اس تو بھی دور سی، اوتھے دفنائے گئے، تے انہاں دو پاکاں دی سب تو نیڑے سی، اوتھے دفنائے گئے۔ سجنا ہن جویں دفن تے مقام ویکھنا ہے ایویں رتبے تے آپے سمجھ لے، رتبے آپے سمجھ لے۔ عثمان جنہ قریب نے مولا علی تو نہ اگے نے، مولا علی جنہ پیچھے نے عثمان غنی تو نہ پیچھے نے۔ یہ عقیدہ اہل سنت دا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر دا ہے، پھر عمر دا ہے، پھر عثمان دا ہے، پھر علی دا ہے۔ بولتے صحیح ہے، کیا عجیب مذہب ہے کہ جدی تصدیق، اللہ اکبر، جدی تصدیق ایک دلیل نال نہیں، دلائل کثیرہ، پھر انہاں وچوں اے دلیل جڑی عین مشاہدے تے معائنے وچ لیس الخبر کالمعینہ، خبر خبر ہوندی ہے، اکھاں ویکھن ہور ہوندا ہے، اکھاں ویکھیا تینوں فیصلہ پیا دیندا ہے کہ چار دا رتبہ جویں سنی من دے نے، انہاں سارے سرکاراں دا دفن ویکھ کے تے رتبے آپے ہی سمجھ لے، تینوں پتہ لگ جاوے سنیاں دا مذہب کی ہے۔ بولتے صحیح عمریں۔ ہن میں ایک دلیل نال اس گل دا پرخچا اڑا دیتا، بے شک او جی اہل بیت نال کوئی نہیں رلدا نا، مولا علی نے فرمایا، امام احمد نے فرمایا، فٹے منہ نہ کمینیاں دا جنہاں ایہو جیاں افواہاں تے نال مذہب نو غلط کرن دی سوچی۔ سنو، مولا علی دے اوتے جھوٹا الزام ہے، روایت سامنے، توجہ ہے۔
جڑی گل کر دینا جی مولا علی نے فرمایا لو قلت انی رأيتهما لحدثتك ثم قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بکر وعمر نحن اهل بیت لا يقاس بنا احد. اسی تے اہل بیت ہیں. مولا علی نے فرمایا شرم نہیں آئی انہاں بغیرتا نو جنہاں ایہو جی روایت پیش کیتی ہے. یحییٰ بن شبیب اس دے اندر راوی لا یحتج به بحال مصباح میں متہم بالوضع راوی ایسا جھوٹا من گھڑت گلاں کردا ہے. مولا علی تو صحیح روایتاں تواتر نال جڑیاں ثابت نے وہ اسے کتاب تے ساڈے رسالے وچ جمع ہوئیاں ساریاں کہ مولا علی نے پوچھا گیا تواڈے اے دسو حضور دی امت ساریاں تو اعلی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر اعلی ہے. تیسرا شخص اگر میں چاہندا تے نام لے لیندا. یہ تواتر نال ثابت ہے. اے جھوٹی روایت ہے. جھوٹی روایت نو اگے رکھ کے تے پکے مذہب ثابت صحیح متواترات نو رد کرنا یہ کسی کمینے تے لچے دا کام ہے. پرلے درجے دجال دے پتر دا کام ہے. کسی علم والے ایمان والے دا کام نہیں. نمبر 1 ہوں آگے جی امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے. آپ اس گل دا بھی پورا لب لینے. سبحان اللہ. یہ روایت مناقب الامام احمد بن حنبل محدث ابن جوزی دی کتاب ہے میرے ہاتھ. توجہ ہے. لو جی یہ بھی حال جناب نو سنا دینا. وہ ہو گئی پرلے درجے دی منکر. ایدہ بھی منکر ہونا ثابت کرنا ہونا. دیکھو یہ دی سند دے شروع ہے محمد بن ابی منصور مجہول الحال. کوئی پتہ نہیں حضرت کمزور سی کیویں سی پھل جاندا سی سیدھی گل کردا سی کیویں کے مجہول الحال. سن دے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. لا یقاس بہم اہل بیت لا یقاس بہم احد. ہن خود امام احمد بن حنبل تو صحیح روایتاں نال میں ثابت کرنا کہ او ابو بکر عمر نو بھی اچا فرماندے سن علی تو تے جیڑا الٹ کہندا سی آپ او دے سخت مخالف رہندے سن. بلکہ عثمان غنی نو ہمیشہ اچا سمجھدے سن. جیڑا الٹ کہندا سی اونوں بدعتی بد مذہب تے گندا بندہ شمار کردے سن. اسے کتاب وچوں ویکھن والے دا کنجر دا کام ویکھ پچھوں جڑے صفحے تے لکھیا سی اتوں اکھاں بند کر کے اگلے تے پہنچ گئے نے. جتھے صحیح او سیانے آندے نے کان نو چھڈو روڑی پئی ہوے تے پھول پیا ہون تے جانا کنے کیڑے پاسے کان ہے. روڑی تے او دا قصور نہیں او دی طبیعت ایویں دی. اللہ دے فضل نال میں پھول جناب نو دکھانا چاہنا. پھول ہا 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 قربان جاواں. صفحہ نمبر 161 تو پڑھن لگا. امام صالح احمد بن حنبل سرکار دے پتر آپ فرماندے نے سئل ابی وانا شاہد عمن یقدم علی علی عثمان. میرے ابا جی کول امام احمد بن حنبل کول کسے سوال کیتا. میں اوتھے موجود بیٹھا تھا. پوچھا حضور دسو جیڑا بندہ مولا علی نو
عثمان غنی تو اچا سمجھدا ہے، او دے بارے جناب دا کی خیال ہے؟ قال یبدع فقال هذا اہل ان یبدع، فرمایا اے ہو جائے شخص نو بدعتی تے بد مذہب سمجھا جے، یہ اہل سنت اکھوامن دا حقدار نہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموا عثمان رضی اللہ عنہ، فرمایا صحابہ کرام نے عثمان غنی نو خلافت جگے کیتا سب تو اچا سمجھ کے بعد والے، لہذا سنی وہی ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دے مگر چلے گا۔ تو جڑا الٹ دسی جاندا ہے فرمایا یبدع، بدعتی ہے، اس کو تو بدعتی کہنا چاہیے، یہ بد مذہب کہلانے کا حقدار ہے، نیک مذہب کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسری روایت توجہ ہے، اب بولو تے صحیح، اللہ اکبر، یہ دی سند دی بھی ذمہ داری۔ امام احمد بن حنبل تو پوچھیا ما تقول فی علی و عثمان، علی عثمان دے بارے کی کہندے ہو؟ فرمایا عثمان ثم علی، پہلے عثمان پھر علی۔ امام احمد نے فرمایا ثم قال یا ابا حفص من فضل علی علی عثمان، امام احمد نے فرمایا جڑا شخص علی نو عثمان تو بدھاوے گا فقد اسرا باصحاب الشورى، انہیں غلط آکھیا انہاں صحابہ نو جنہاں مشورہ کر کے خلیفہ بنایا سی، ابو عمر بن خطاب نے جاندیاں جنہاں نو آکھیا سی اے تسی 6 بندے آپس وچ خلیفہ بنایا جے، اب بولتے صحیح، 6 بندے آپس وچ خلیفہ بنایا جے، تے انہاں ساریاں دا اتفاق ہویا عثمان 6 دے وچوں ہی بنایا تے عثمان ہے بھائی۔ فرمایا جڑا آکھدا ہے علی عثمان تو اچے نے انہیں تے پھر غلط آکھیا صحابہ نو، اصحاب شورا نو۔ امام احمد تو صحیح سندہ نال تے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خود فضیلت علی نو دیون تو وہ فرماندے نے بد مذہب بندہ ہے، تو وہ گل کدھر آگے چلی گئی ہونوں کہ جی امام احمد نے فرمایا اہل بیت جڑے نے نرالے لوگ نے، انہاں نال کسے نو نہیں رلا سکدے، جھلائے یہودیت یہودیت۔ یہودی کہندے سن محمد کریم دے مقابلے وچ نحن ابناء اللہ و احباؤ، اسا اللہ دے پتر تے محبوب ہاں، محمد نو کی رسالت مل گئی۔ توجہ، اللہ نے انہاں دے عقیدے دا جنازہ کٹ دیتا، فرمایا اے اللہ دا انتخاب ہے، چنو ایتھے نسب تے نسل نہیں دیکھی جانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، خلافت حضرت ابوبکر صدیق، خلافت حضرت عمر فاروق، مفتی فضل احمد چشتی حسینی نجبان۔ توجہ ہے، ایک سید پاک دی گل سنانا، جنہوں پاک کہنا میرا حق، میری گل سمجھو، میں ہر سید نو پاک نہیں کہندا جی، جڑا پاک ہوئے انہوں پاک کہنا۔ میں انہوں دی زیارت کی تھی،
ولی ابن ولی سن، انہوں دا ابا جی ولی، تو وہ بھی اللہ دے پیارے۔ نام شریف انہوں دا سی سید باقر علی شاہ صاحب، ابا جی دا نام سی سید نور الحسن شاہ صاحب۔ توجہ ہے؟ میں جس مدرسے پڑھاندا سا نا حضور داتا حضور دے پچھلے پاسے بلال گنج رسولیہ شیرازیہ، اوتھوں دے جڑے محتمم سن حاجی محمد علی صاحب رحمہ اللہ، اللہ مغفرت فرماوے، او انہاں دے مرید سی۔ اوتھے میں پڑھاندا سا تے شاہ صاحب تشریف لے، میں زیارت کی تھی سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ دی۔ انہاں دے جڑے والد گرامی سن نا جی، وہ شیعہ سن۔ باقر علی شاہ صاحب دے جڑے نا والد گرامی سید نور الحسن شاہ صاحب، وہ شیعہ سن، شیعہ دے عالم سن۔ شرک پور شریف ایک لاہور دے نال فقیر دا دربار، سنیا ہویا میاں شیر ربانی جنہاں نو کیا جان رہے، نور الحسن شاہ صاحب آ گئے، کہندے شاہ جی میرے نال مناظرہ کرو، مذہب تو اڈا سچا ہے کہ میرا؟ آپ نے فرمایا شاہ جی جاؤ کوئی عالم بندہ لبو، اسا فقیر مسکین بندے ہیں، اسا نو مناظرے دا کی پتا۔ وہ ڈٹ گئے، اڑ گئے، کہندے نہیں مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ میاں صاحب جلال جائے فرماندے نے اچھا شاہ جی مڑ شروع کرو۔ شاہ جی چپ، شاہ جی بول دے نہیں، شاہ جی چپ، شاہ جی بول دے کیوں نہیں، مناظرہ نہیں شروع کر دے، شاہ جی چپ۔ آندے نے حضور بولا کی دل وچ کوئی شے رہی نہیں، علم ہووے تے بولا۔ آپ فرماندے نے شاہ جی موڑو علم تے نہ ہویا جڑا جھٹ صاف ہو گیا، قدمی ڈگ پے، میاں صاحب نے سینے نال لایا، فرمایا شاہ جی ہن اسی علم دیاں گے جڑا کدی مٹے گا نہیں۔ توجہ سونیا، قدمی ڈگے، آپ نے بیعت فرمایا، فیل دیتا، ولی بنا کے واپس ٹوریا علی پور چٹھے دنال کیلیاں والا شریف، اتھے آپ دا دربار ہے۔ ہن اے ابا جی دی گل سنی، ہن بیٹا جی دی سن۔ سید باقر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کتاب وچ بھی لکھ گئے نے، بیان بھی فرما گئے نے، فرمایا ایک بارا میرے دل وچ حضرت معاویہ دے خلاف خیال آ گیا، فوراً میرا نور ایمان مک گیا، اندر اندھیرا، میں حیران پریشان، ایک ہی بن گیا ہے، کدی اس دربار تے جاواں، کدی اس دربار تے جاواں، میرا نور ایمان واپس آ جاوے، لیکن کوئی خیر نہیں سی پیندی۔ آخر پریشان ہو کے پاک محمد کریم کے دربار تے گیا مدینہ شریف، عرض کی تھی ابا جان حضور آ میرے نال گزریے، مہربانی فرماو، توجہ فرما، توجہ فرما۔ فرمایا دعا منگ کے میں لیٹ گیا ہاں، خواب وچ کی ویکھنا وا، اللہ دے محبوب، اللہ دے محبوب ایک بندے دا ہاتھ مبارک پھڑ کے مینوں آن کے کہندے نے اے پتر اے معاویہ ہے جڑا اے دا نہیں، میں محمد دا نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، للکار ہے، للکار ہے۔ توجہ فرماؤ،
حضور نے فرمایا پتر معاویہ ہے جڑا ایدا نہیں ہو میرا نہیں. فرمایا جاگیا نور ایمان واپس آ گیا سی. حضرت معاویہ دا عقیدہ حق ہو گیا. توجہ فرماؤ. وہ یہودیاں دا نظریہ ہے اسی فلانے دے پتر ہاں اے اسلام ہے. ایتھے نہیں ویکھیا جاندا کہ دا پتر ہے, ایتھے ویکھیا جاندا ہے اس مالک نو پسند آیا کہ نہیں. معاویہ صحابی ہن سید اولاد ہو کے ایمان تو خالی ہو گیا ہے. حضرت معاویہ دے خلاف سوچن تے کیوں معاویہ سرکار نال دین چنگے نے صحابی نے اے دین چنگے نے اولاد ٹوٹ گئی ہے حضرت معاویہ دی وجہ نال. اور سیدہ شرم کر مت بے ایمان ہو کے کافر ہو بیٹھے محمد دے صحابہ نال جنگ نہ لوی. توجہ ہے ویکھے حضور نے پتر اپنے نو توڑ کے وہ ماریا ہے. معاویہ دے خلاف خیال آن دے. ہاں مرو خیال کرائے مت خانہ خراب کر بیٹھو. 2-4 دن کسی دے ہاتھ چومے ساڈی چوڑی میراسی قوم ساڈا انہاں دا کوئی پتہ لگدا ہے. ہاں انہاں دی تے بڈھی کو واپس چکراوے تے سویرے پیراں ٹکے پے ہوندے نے. انہاں نام مراداں دا کی ہے مسلمانوں نہیں کہتے جڑے دنیا دے لالچی کام پچھوں اللہ رسول نو منن نا مسلمانوں کہندے نے پاویں اللہ رسول کلی دا ککھ نہ رکھن پھر بھی آخر جان تیرے ہی نام تے جاوے گی. اوترے لالچی مسلمان جی او بولدا نہیں. قرآن دے پیچھو خدا رسول مندا پوتر بچہ میرا بیمار سی ماشاءاللہ فلانے پیر ڈھینگے شاہ نے تمیز دیتا پوتر اٹھ کھلوتا ہے نا مرادہ چوڑیا تینو اینا نہیں تمیز. چل میں تینو عیسائی بکھانا چل تینو میں ہندو بکھانا جنہاں دے پھول تمیز نال بندے اٹھ پہ دے. آج کل ہڑ آئے کھڑے عیسائی کنجر پیر بن کے بیٹھے لوکی جاندے نے تلے لانتی ایمان تو خالی بغیرت بے ایمان قوم اوتھے جا کے طویل پھول کتے دیا پترا تینوں شرم نہیں آؤندی تو اپنے ایک پھول طویل دے پیچھے اللہ رسول کو چھڑ کے بیٹھے کنجرا. اے خدا رسول نے اس دنیا دے اندر ایک بہانہ رکھے کادا بے ایمان تے مرتد کرن دا. جڑا مسلمان ہے او دے واسطے ایک ہی ہے پاویں تیرا ککھ نہ روے نہ مرادا او دے دربار نو نہ چھڈی. یہ تے وہی گل ہے بخاری شریف وچ آیا ہے. ایک شخص آیا حضور دے کول بیعت ہویا ہے مدینے شریف دے اندر آ کے بیمار ہو گیا بخار چڑھ گیا. حضور نو آکھدا ہے محمد میری بیعت واپس کر دے مدینے میں جاؤں نال تیرے کول آؤں نال میں تے بیمار ہو گیا ہاں. حضور نے بیعت توڑی لعنت لائے کے جہنم چلا گیا. ساڈا کلندر اقبال بولیا ہے سناواں ہائے ہائے وہ بولتے صحیح عمر ستیا. ہندوؤں دے بتاں دے اگے ہندو سے ہاتھ کر دین انہاں دا ہاتھ بھریا جاندا ہے. ہن آ خدا وہی ہے آ کہندا نہیں کیونکہ کام تے کر دیتا انہیں. خدا دا خوف. قلندر اقبال فرماؤندے نے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری
کوہن میں ہے غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ وہ آندا ہے جی نام مراد لالچی پجاری نے خدا دے، جس لئے ادھر ادھر بوتیاں لوں کوئی شاہ نہ لبے تے ذلیل ہون تے موڑ آندے نے خدا سچا ہے، جائی دو دو لب دی روے نا تے موڑ آندے نے یہ سچے۔ یہ غرض مند پجاری نے، غرض مند پجاری نہ بن۔ بزرگاں کتاباں لکھے مولا روم نے فرمایا آسمان بولے سنیا تیرا مذہب غلط ہے، زمین بولے غلط ہے، پہاڑ بولن غلط ہے، سمندر دے قطرے بولن غلط ہے، تے مسلمان تو اس لئے ہوئے گا جس لئے آکھیں تسی سارے بکواس پہ کر دے جے میرا مذہب حق کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بھاویں ود گئے دشمن چشتی دے، حق والے ازل تو تھوڑے نے، جڑے بت شیطانہ جوڑے نے او چشتی آکے توڑے نے، تے منہ بول دے نہیں اندروں نیچری اوکھے سوڑے نے، حق والے چشتی غالب نے، مغلوب نیچری کوڑے نے۔ یہ جلے بولے نے نا یہ سید نے شاہ جی حضور ایک کوٹ کلو بولا سید اشراق حسین شاہ صاحب راول پنڈی دے نے اوتھے مرگاہ ویچے خطیب نے اسانو آندے نے یزیدی اے کسے بھڑوے حسینی دا حال سونا جے حسینی انج دے ہوندے نے تے لاکھ لعنت حسینی آتے اے سید کتے دا پوتر کوئی وکیل ہے اس دلے نے شاہ صاحب نال ایویں ہی ٹکر او بلیکیاں چ شاہ صاحب لبیک چ او بلیک چ نے شاہ صاحب لبیک چ نے یہ ہوئی جرم ہے وکیل نے چٹا جھوٹا کیس بنایا ہے میں آ رہا سا کچہری تو کار میری دے کار کھلار کے ریوالور کٹ کے میرے تے حملہ کرن لگا سی اللہ پاک نے یہ جی لعنت پائی ہو دے تے شاہ صاحب تھانے ایک دن نہیں گئے ہاں جی جس مقصد آستے انہیں ایک کہانی جوڑی سی بھی شاہ صاحب جمعہ نہ پڑھاوے شاہ صاحب دی ضمانت ہو گئی تازی اسے ویلے جا کے تے جمعہ پڑھایا تو حق بکے یا کی بنے ہے سید تے موڑ جمعہ ہن دس ہوئے وہ حسینی ہے جڑا حسین دی اولاد دے اتے جھوٹے کیس بنا دے لاکھ دی لعنت ہو جا حسینیاں دے اساں یزیدیاں جڑے پیراں دے ہاتھ رکھ کے ملنے ہیں پوچھے نہ شاہ صاحب نو اساں کیویں ملنے ہیں اب بولتے سید مرے اب خوش آمدی ٹٹوا اونچی بول مرے تو جانے حسینیت نو تے تو جانے یزیدیت نو جو ہنیر پیا تا کر کے میں انہاں نو کہنا میں انہاں تانوں یزیدی آکھنا یزید دی توہین ہے تانوں آکھنا پینا یہودیاں دے لنگور یہودیاں دے کتے یہودیاں دے گلر جو تہاڈی شان ہے اساں وہی دسنی وہ سمجھ آئی کہیں نا ہوں سچی دسیا جی صدیق عمر دی شان نئے انداز نہ سنائیے کہ نہیں سنائی یہ کدی سنی جی بولتے صحیح یار کنہاں نو سندا رہے ہیں پیر جھولی چوک شاہ نو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ناچیز نو 40 سال ہو گئے 40 سال مسکین نے مسجدہ میں گزارے ہے یا جتھے بھی وقت گزارے ہے میں مسکین نے تنخواہ نہیں کسے تھاں تے رکھی
کسے دے چھڈیا تے تاں وی لے لیا تے نہیں دے چھڈیا تے تاں وی لے لیا تے سید ہو کے تے ہڑکا ہویا پھرے انگریزاں دے پیچھے مینوں تنخواہ دیو مینوں نوکری دیو مینوں فلان دیو وہ آل رسول بنیا پھرے تے سانو یزیدی آکھدا پھرے ہنیرے یزیدی آکھدا پھرنا حسینی بھوکے ہوندے ڈنگر شاہ تینوں تمیز نہیں حسینی بھوکے ہوندے کافرہ دے بوئے تے جا کے نوکریاں لینا دے کتے آنگو پوچھل کھڑکانی قسم و ذات دی کر کے کہنا میں جٹ دا پتر بیٹھا میرے بوئے تے ایجنسیاں ارباں روپے لے کے رلدیاں پھردیاں چشتی منہ ترنا بھی گوارا نہیں کرتا ارباں میرے حضرت کبیر جنہ دا اللہ نے ایسا عجیب بنایا سی مستغنی ضمیر انہاں نگاہ پاتی ایس دنیا تو ساڈا دل چروکنا چاہوں گیا قسم ذات بھی کر کے کہنا جنی دنیا رکھی پھرنے مجبوری دی وجہ نال دل نہیں کہندا دنیا رکھن نو دل اے ہوئی کہندا ہے ہاں 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 تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے خون سلام شمع بز میں الحمدللہ قل شریف پڑھو ترائے وارا بھائی محمد صدیق دے والد گرامی فوت ہو گئے مرحوم عیسیٰ علیہ السلام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو الله احد الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
قبول فرما، سب خدمت نو قبول فرما، بارگاہ رسالت پاک باقی انبیاء علیہ السلام حضور دے اصحاب اہل بیت اطہار مومنین مومنات دی ارواح بخش قبول فرما، بالخصوص بھائی محمد صدیق صاحب دے والد گرامی دی روح بخشیا، اور یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ سانو انہاں پاکاں دے صدقے جنہاں دے ذکر نال لطف و سرور آوندا ہے